السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر جمعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کا مطالعہ جاری ہے الحمدللہ، اور یہ ہماری سرکار وسلم کی سیرت کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ یہاں پر گزشتہ سرکار وسلم کی آپ کی کفالت جب حضرت ابو طالب نے اپنے والد بزرگوار عبد المطلب کے حکم پر آپ نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے لے لیا تھا، یہاں سے اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سرکار دو علیہ وسلم ابو طالب کے کہنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے بڑی دل جمعی سے حصہ لیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے بڑی اسرت اور تنگ دستی سے گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ باوجود کم سنی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو کام کاج کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ لوگوں کی بکریوں کو اجرت پر چرایا کرتے، اور آپ یہ بکریوں کو لے کر ایک پہاڑی اجیات کے قریب عریقت نامی مقام پر لے جایا کرتے تھے، اور اس سے جو کچھ بھی اجرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی وہ اپنے چچا ابو طالب کو دے دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عراق کے پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سیاہ ہو گیا وہ لے لو کہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہو۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10-12 سال کی تھی، اور یہ تبھی سے آپ کو یہ مشغلہ بھی تھا بھیڑ بکریاں چلانے کا، اس وقت سے آپ جو ہے سو محنت مشقت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو علیہ وسلم پر جو خاص نظر کی ہوئی تھی، اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایتیں رہی ہیں، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے تمام دیگر جو یعنی کہ دنیا کے دوسرے جو بچے کھیلا کودا کرتے ہیں اور ناچ گانوں میں مصروف ہوا کرتے تھے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچائے رکھا۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں مکے میں ایک جگہ گانے بجانے کی محفل منعقد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں شرکت کی خاطر بکریوں کو ایک ساتھی چرواہے کے حوالے کیا، اور اس محفل کے مقام تک پہنچنے جو چراگاہ سے دور تھی، گرمی میں دور تک چل کر آنے سے آپ بہت تھک گئے،
یعنی کہ آپ جو سفر کیے، جو گانے بجانے کی جہاں پر محفل سجی تھی وہاں پر جانے کے لیے، اور پھر گرما کا موسم تھا، اس وقت آپ جب جانے لگے تو پھر وہاں پر ہوا یہ کہ اس محفل جہاں پر سجی ہوئی تھی وہاں سے چند قدم پہلے، سمجھے آپ تھوڑی سی دور پہلے ہی جو سو آپ تھک کر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے. تو بیٹھ گئے تو ہوا یہ کہ آپ کو نیند لگ گئی، اور اس طریقے سے آپ جب درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے تو آنکھ لگ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو چکی تھی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم رہا کہ بچپن ہی سے آپ کو ان چیزوں سے بچایا گیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم یہ بھی رہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو بت پرستی جہاں پر ہوا کرتی تھی، جہاں پر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس سے بھی آپ کو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے رکھا. اس کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک مقام پر کھجور کے 2 مقدس درخت تھے جہاں بوانا نامی بت نصب تھا. لوگ وہاں جا کر، اہل مکہ وہاں جا کر بت پر جانور بھینٹ کیا کرتے تھے، سن بناتے اور دیگر مشرکانہ رسوم انجام دیتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال اس تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انکار فرماتے. ایک مرتبہ چچاؤں اور پھوپھیوں کے بہت ہی اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ وہاں پر گئے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر آپ جس مقام پر وہ میلہ یا پھر سمجھے کہ آپ جہاں پر یہ پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی، بھینٹ چڑھائے جاتے تھے، وہاں پر سے آپ کچھ دیر کے لیے آپ یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، چچاؤں اور پھوپھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور جب ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، چچاؤں سے اور پھوپھیوں سے، تو ان لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، اور ان کی حالت جو دیکھی سرکار علیہ وسلم کی، تو آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار تھے. آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار تھے. پھوپھیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، جب بھی اس بت کے قریب جانا چاہتا ہوں تو ایک سفید رنگ اور دراز قد شخص میرے قریب آتا اور کہتا کہ اے محمد پیچھے ہٹ جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بت کو ہاتھ مت لگائیے. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی تقریب میں کبھی بھی شریک نہیں ہوئے جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی اور جہاں پر بتوں پر بھینٹ چڑھائی جاتی. ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جو بچپنے سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ جو قیافہ شناس جو لوگ تھے، وہ لوگ یعنی کہ شکل و صورت کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے تعلق سے بیان کیا جاتا تھا. وہ قیافہ شناس جو شخص ہوتے تھے وہ بیان کرتے تھے. تو یہاں پر ایک اور واقعہ قیافہ شناسی کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک بار قبیلہ لہب کا ماہر قیافہ شناس مکہ آیا. سب لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے گئے. حضرت ابو طالب بھی اپنے بچوں کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کسی کام میں مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے لانے کے لیے کہا. ابو طالب سے کہا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، اس لڑکے کا لے کر آؤ. تو لیکن ابو طالب نے اس کا تجسس دیکھ کر آپ کو اپنے گھر بھیج دیا. اس نے کہا، جب آپ نے بھیج دیا اور اسے نہیں لائے تو اس نے کہا، یعنی کہ اس قیافہ شناس شخص نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے. یہ جو دور رہا سرکار علیہ وسلم کا 10-12 سال کی عمر کا دور تھا جس وقت یہ حالات پیش آئے. اب یہ 583 عیسوی یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ماہ و سال کے آئینے میں، یہ بہت ہی محنتوں سے اس کتاب کو سید نصیر الدین احمد نے ترتیب دیا، اور اس کتاب سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوتے ہیں کہ
کس سن میں کیسے کیسے کون سے واقعات پیش آئے، وہ تمام واقعات ہمارے سامنے آ جاتے سنین کے طور پر، جس سن میں کون سا واقعہ پیش آیا، اور اس کی وجہ سے ہم کو ایک تاریخ، پوری تاریخ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سید نصیر الدین احمد صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت دین کا کام لے۔ اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اب یہ واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں 583 عیسوی کے، شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سرکار دو علیہ وسلم کے معجزات ہمارے سامنے آتے ہیں، جو بچپن ہی میں، جو 12 سال کی عمر تھی، سرکار علیہ وسلم کے مختلف معجزات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے قریش کے کاروان تجارت کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کو بہت چاہتے تھے، اس لیے ہمیشہ ابو طالب آپ کو ساتھ رکھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لیکن جب اس کارواں میں، جب تجارتی اس قافلے میں جب حضرت ابو طالب جانے لگے تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ضد کی کہ میں آپ کے بغیر یہاں پر نہیں رہ سکتا، لہذا آپ مجھے لے کر چلیے، جس کا مفہوم تو آپ اس کارواں میں بحالت مجبوری سرکار علیہ وسلم کی ایما پر حضرت ابو طالب ان کو لے کر سرکار علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اس سفر میں گئے، جبکہ سرکار علیہ وسلم اس سفر میں حضرت ابو طالب کے بھی ساتھ رہے۔ اس قریشی قافلے نے بصرہ نام کی اہم تجارتی منڈی میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں بحیرہ نامی انجیل کے عالم اور عیسائی راہب کی خانقاہ تھی۔ اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلے والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے، حالانکہ اس وقت دھوپ تھی اور کوئی سایہ دار درخت نہ ملنے کی وجہ سے وہ نوجوان دھوپ میں بیٹھ گیا تھا، تو درخت کی شاخیں اس پر جھک گئی۔ راہب نے اپنی بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ اس نے تمام قافلے والوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ قافلے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کی نگرانی کے لیے خیمہ پر چھوڑ کر دعوت میں شریک ہوئے۔ اس نے پوچھا، یعنی کہ اس راہب نے پوچھا کہ کوئی اور آنے والا تو نہیں ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان جس کے اوپر ابر سایہ کیے ہوئے تھا اور جس پر درخت جھک کر اسے سایہ کیے تھے، وہ نوجوان یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں شریک نظر نہیں آئے تو اس راہب نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اس میں شریک بھی نہیں ہے؟ جتنے لوگ آپ کے قافلے میں تھے کیا وہ سبھی لوگ اس میں شامل ہے دعوت میں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں سبھی لوگ اس میں دعوت میں تو شریک ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ایک نوجوان کو اپنے خیمے کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے۔ اس پر اس راہب نے کہا کہ میزبان کے لیے کسی مہمان کو چھوڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، اور آپ ان کو بلوائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا اور آپ شریک طعام ہوئے تو اس نے ایک ایک بات کا غور سے معائنہ کیا، ایک ایک بات کو سرکار علیہ وسلم کی وہ دیکھتا رہا، اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کے لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دیکھی جس پر مہر نبوت تھی۔ اس راہب نے حضرت ابو طالب سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رشتہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو لیکن راہب نے کہا کہ اس کے علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے، یعنی کہ جو نشانیاں توریت اور انجیل میں جو بتلائی گئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر یہ تمام واقعات بھی
اس میں درج ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد چند سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ یہ تمام جو نشانیاں اس کے اندر بیان کی گئی، اس کے روشنی میں، اس علم کی روشنی میں، اس انجیل کی روشنی میں اس راہب نے یہ بات کہی کہ مجھے جو علم ہے اس کے مطابق تو اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں دراصل بات صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی ان کے والد نہیں ہیں، ان کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ پھر اس بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنے شہر لے جائیں، یعنی کہ اب یہاں سے واپس ہو جائیں، کیونکہ اسے اس بات کا خدشہ تھا جس کا اس نے اظہار کیا، کیونکہ یہود سے آپ ان کی حفاظت کریں۔ جب لوگوں نے راہب سے پوچھا کہ تم نے کیوں کر جانا، تو اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے تھے۔ سرکار دو علیہ وسلم کی آمد پر وہ تمام اشجار اور درخت اور پتھر جو تھے، جو جدھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ادھر وہ پتھر اور وہ اشجار جو سے جھکتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ کو ساتھ نہیں لے گئے، کیونکہ اب آپ کو بھی اس بات کا خدشہ ہو گیا، کیونکہ ایک تو یہ کہ مختلف قیافہ شناس شخصیتیں بھی اس کی طرف روشنی ڈال دیا کرتے تھے اور ڈال دیا کیے، اس سے پہلے بھی ڈال دیے تھے، جس باتوں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ نے پھر کبھی آئندہ اس بات کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی آپ سفر پر لے کر نہیں گئے۔ اب آئیے 586 عیسوی کے ایک اہم ترین واقعہ جو پیش آیا تھا، حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو حرب یعنی کہ جنگ، فجار کے نام سے وہ ہے۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک جو لڑائیاں ہوئی ان میں جنگ فجار سب سے زیادہ مشہور تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی کہ مکے میں بنی کنانہ اور قریش نے قیس، اعلان، ثقیف اور حوازن، یہ حوازن جو قبیلہ ہے، یہ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں بات رکھ چکا ہوں، یہ حوازن قبیلے ہی سے بی بی حلیمہ کا تعلق رہا ہے، تو ان لوگوں کے خلاف جنگ کی کون؟ بنو کنانہ اور قریش نے، اور جو جنگ کی، اور اس کی جو وجہ تھی بنی کنانہ کا سپہ سالار حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھے۔ جنگ صرف اتنی بات پر چھڑی تھی کہ ہیرا کے فرمان روا نعمان بن منظر کے مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کو جو عکاس کے میلے میں جا رہے تھے، بنی حوازن کے سردار نے اپنی پناہ میں لی، انہیں پناہ دی۔ بنی کنانہ کے سردار براس بن قیس نے کہا کہ تو ہمارے مقابلے میں امان دے رہا ہے؟ تو اس نے اکڑ کر کہا کہ تمہارے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مقابلے میں۔ غصے میں بات آگے بڑھ گئی، اس نے اسے قتل کر دیا، یہاں تک کہ حدود حرم میں خون ریزی ہوئی۔ اس لڑائی کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ حرام میں ہوئی۔ اب یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اپنے چچاؤں، کیونکہ قریش اس میں شامل تھے اس جنگ میں، تو اپنے چچاؤں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کہ اس جنگ میں شریک تو رہے لیکن آپ نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ دشمنوں کے آئے ہوئے تیر چن چن کر دیا کرتے تھے۔ نبوت سے قبل ایسی 4 فجار کی لڑائیاں ہوئی، جن میں سے 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ ایک لڑائی میں عرب کے مشہور نیزہ باز ابو برا ابو الاسنا سے مقابلہ اور نیزہ مارنے اور تیر چلانے کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں اس کا حوالہ دیا گیا۔
اب 587 میں ایک ایسا معاہدہ جو ان لوگوں نے وہ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے تعلق سے اس قدر بڑی اہمیت ہے کہ آج بھی اگر امت مسلمہ کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس قسم کے معاہدے ہم اس دنیا میں، ہم جہاں رہتے ہیں، اس ملک میں، اس شہر میں، اس قسم کے ہم معاہدے اگر کریں تو بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں، اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعد نبوت کے اس بات کا آپ نے اظہار کیا تھا کہ آج بھی مجھ سے اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے تو میں وہ معاہدہ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ اس بات سے آپ نے اظہار کیا تھا۔ وہ معاہدہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے۔ اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حرب فجار کے خاتمے کے بعد، اس جنگ کے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، اس جنگ کے خاتمے کے بعد ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو طے کرنے والے 3 سرداروں کے نام فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے کو طے کیا۔ لہٰذا ان سرداروں کے جو نام تھے، ان میں تمام تر جو نام فضل ان میں شامل تھا، تینوں کے نام بھی فضل تھا۔ اس لیے ہم اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کی گئی تھی، یعنی کہ جو بات طے ہوئی، اس کے اندر جو باتیں جو طے ہوئی تھی اس کے اندر یہ کہ جہاں کہیں بھی، اس کا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سامنے آتا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ یہ جو معاہدہ جو طے پایا اس کی وجہ جو بنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ جو حرب فجار جو ہو جانے کے بعد، وہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد، اس کے چند سال بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ ایک زبیدی تاجر نے مکے میں سامان تجارت لا کر وہاں کے ایک سردار عاص بن وائل کے ہاتھ فروخت کیا۔ اس شخص نے، کون؟ تاجر زبیدی، اس تاجر نے وہ مکہ آ کر وہاں پر ایک سردار جو تھے وہاں کے عاص بن وائل، اس کے وہ ہاتھوں جو سو فروخت کیا۔ اس سردار نے دام دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لے تو لیا سامان، لیکن دام دینے سے ان کو، کس کو؟ زبیدی تاجر کو دام دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ چونکہ تاجر کو مکے میں کسی قبیلے کی حمایت حاصل نہیں تھی، اس نے بو قیس کی پہاڑی پر چڑھ کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا، درپیش ہوتا، تو پہاڑوں پر چڑھ کر اسے آواز لگایا کرتے تھے، سب لوگوں کو بلایا کرتے تھے، ندا لگائی جاتی تھی اور سب لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ان کے سامنے اپنی بیپتا سناتے تھے۔ تو اس نے بھی بو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا اور بنو ہاشم کے سردار تھے، جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھا کہ عبد المطلب کے انتقال کر جانے سے پہلے انہوں نے، یہی زبیر بن عبد المطلب ہے جو عبد المطلب کے سب سے بڑے صاحبزادے تو حارث تھے، جن کا انتقال ان کی زندگی میں، عبد المطلب کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو آپ کے جو صاحبزادے تھے جملہ، ان صاحبزادوں میں سب سے بڑے جو تھے وہ زبیر تھے۔ ان کو عبد المطلب نے تمام تر مکے کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دی تھی اور انہیں اپنے قبیلے کا ذمہ دار بنایا تھا، انہیں سردار بنایا تھا۔ سردار قریش اس وقت جو تھے وہ یہی زبیر بن عبد المطلب تھے، جن کے تعلق سے یہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ابو طالب جو ہے سو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لینے سے پہلے عبد المطلب نے حضرت یہی زبیر کے حوالے سرکار دو علیہ وسلم کو کیا تھا ان کی پرورش کے لیے، چونکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور سرکار دو علیہ وسلم کے حقیقی چچا بھی تھے۔ لیکن ان کا بھی انتقال ہو جانے کے بعد میں ابو طالب نے اپنے زیر پرورش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا تھا۔ بہرکیف یہاں پر اس زبیر بن عبد المطلب نے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنو ہاشم کے سردار تھے،
بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سرداران قریش کو جمع کیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کیا کیا، قریش کو جدعان کے گھر، جو قبیلے کے سردار تھے ان کے پاس اس کو سبھی سرداروں کو جمع کیا، سرداران قریش کو وہاں پر جمع کیا اور ایک معاہدہ طے کیا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ اس بات پر کیا گیا کہ خدا کی قسم ہم سب مل کر، اب تمام سردار ایک جگہ جمع ہو گئے اور اب یہ معاہدہ طے پایا۔ کیا طے پایا؟ کہ ہم خدا کی قسم کھا کر اس معاملے کو طے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ہاتھ بن جائیں اور وہ ہاتھ مظلوم کے ساتھ رہ کر اس وقت تک ظالم کے خلاف اٹھا رہے گا، یعنی کہ ان کے خلاف ہم لڑیں گے جب تک وہ ظالم اس مظلوم کا حق ادا نہ کر دے، اور یہ حلف اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ سمندر گوگوں کو بھگوتا رہے اور ہرا اور شبیر کے پہاڑ اس جگہ پر قائم رہیں، اور ہماری معیشت میں مساوات رہے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جو معاہدہ جو طے پایا وہ اس طرح طے پایا کہ ہم کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور جس پر جو ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لڑیں گے۔ تو مظلوموں کی مدد کرنے کا سب سے پہلے جو معاہدہ طے پایا تھا وہ یہی معاہدہ تھا، حلف الفضول کا۔ تو آج بھی اگر ہم کو اس بات کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس معاشرے میں جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، اسی معاہدے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جس وقت یہ معاہدہ، اس وقت سرکار دو علیہ وسلم کی عمر شریف 17 یا 20 سال کی تھی، اور آپ بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ یہ جو معاہدہ جس وقت طے پایا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے، اور عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور اب بھی کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہے تو میں تیار ہوں۔ بہرحال الحمدللہ ہم کو آج کی اس مجلس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مظلوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ظالموں کے پنجے کو مروڑ دیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں ظلم ہو، جہاں کہیں برائی کو دیکھو تو اسے اپنی طاقت سے روکو، اور طاقت سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو دل میں برا جانو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔